أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اپنی سورۃ الملک کی کلاس، جس میں آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 3 کو اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دیں اور ہر طرح کی گمراہ کن یا غلط بات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ سورۃ الملک آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہیں، تو کیا تم رحمان کی صفت تخلیق میں کوئی فطور دیکھتے ہو؟ اچھا ایسا کرو، اپنی نگاہ کو لٹا لو، کیا تم اس کی مخلوق میں انیشیل بگننگ کے وقت پر موجود تھے؟ بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھو، کیا تم موجود تھے؟ اب یہ جو آخری اس آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ کیا تم اس کی مخلوق میں انیشیل بگننگ کے وقت پر موجود تھے، تو اس کی جو ڈیٹیلنگ ہے اور یہ ترجمہ آپ کو عموماً قرآن کے تراجم میں نہیں ملتا۔ یہ تھوڑا سا اس کا ڈیپ ترجمہ ہے جو کیا گیا ہے قرآن میں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو یہ لکھا گیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو اس آیت کی تفسیر میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ آیا ہے الذی۔ اب نا الذی کو آپ لوگوں نے اب پیچھے آیت میں سنتے آئے ہیں، یہ الذی جب سے قرآن کی سورہ ملک یہ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے الذی کا ذکر آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے۔ اب یہاں پہ جو الذی آیا ہے نا، یہ بھی پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے پہلی آیت کی طرف۔ آپ نے وہاں پہ الذی کس کو دیکھا تھا؟ وہ رب جو کہ رب العالمین ہے اور جس کی قدرت ہے ہر چیز کے اوپر۔ آپ نے پہلی آیت میں کیا دیکھا تھا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب کون سی ذات بابرکت ہے؟ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یہاں پر بھی الذی کا مطلب اسی بات کی طرف پیچھے پلٹ رہا ہے۔ کس ذات کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ذات جو بابرکت ہے، وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام قدرتیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر سے اپنی قدرت کو جو ہے نا اس کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر تلے بنا دیے ہیں۔ اب ایک تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے اور اسے بتایا ہے کہ وہ چیزیں جنہیں تم اپنا معبود بنائے پھر رہی ہو، وہ چیزیں یا وہ انسان یا کوئی پیر یا کوئی اس طرح کی چیز جس کو تم نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے، اس نے یہ آسمان اوپر تلے نہیں بنائے، اس کے ہاتھ میں یہ قدرت موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، اور کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، نہ کوئی خواہش اور نہ کوئی انسان۔ اگلے مطلب کی طرف اگر ہم جائیں تو سب سے پہلے اسکالرز اس آیت کی ایکسپلینیشن کے اندر طباقاً کا مطلب بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن بیان کرتے ہیں ورڈ طباقاً کی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا بات، کہ یہ جو 7 آسمان ہیں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 7 آسمان ہیں یہ آپس میں مرجڈ ہیں، آپس میں فیوزڈ ہیں، ان میں کوئی خالی جگہ اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب طباقاً جو ورڈ ہے اس کے 2 مطلب کلاسیکل اسکالرز بیان کرتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں، نمبر 1 مطلب وہ کہتے ہیں کہ آسمان ایک دوسرے کے ایسے اوپر ہیں کہ آسمان آپس میں فیوزڈ ہیں، آپس میں فیوزڈ ہیں، ایسے فیوزڈ ہیں کہ ان کی فیوژن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ سیم لیس ہے، یعنی کہ جیسے کوئی چیز ایک دوسرے میں مرج ہو جاتی ہے اور اس کا وہ پوائنٹ نظر نہیں آتا جہاں سے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے اس کو علیحدہ کیا جا سکے وہ پوائنٹ نظر نہیں آتا، لیکن آپ پرومیننٹلی واضح ضرور کر سکتے ہو ایک نظر سے آپ دیکھ کے کہ یہ چیز پتہ ہے کہاں سے ایک کلر ہے اور کہاں سے دوسرا کلر شروع ہو رہا ہے، لیکن آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ اتنی اسٹرانگ بانڈنگ کسی چیز کے اندر ہوتی ہے۔ طباقاً کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کے درمیان اتنی اسٹرانگ اور سیم لیس بانڈنگ ہے، وہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اور ان میں کوئی خالی اسپیس موجود نہیں ہے، ایسے جڑے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا،
ٹھیک ہے، نمبر 1 اسکالرز اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم طباقاً کا یہ بیان کیا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ آسمان یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان لیئرز کی فارم میں ہیں، بہت لیئرز ہیں اس کی۔ اب لیئرز کی فارم میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لیئرز کی فارم میں ہونے کا مطلب ہے کہ آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ لیئرز کی فارم میں ہے، اور لیئرز ایسی ہیں کہ یہ ایک تو ایک دوسرے میں مرج ہیں، سیملیس ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں، لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہو، جب آپ آبزرو کرتے ہو، تو ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے پرومیننٹلی لیئر کی فارم میں آپ کو واضح ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، لیکن پرومیننٹلی آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہلا آسمان ختم ہوا ہے، یہاں دوسرا شروع ہے، یہاں تیسرا شروع ہے، یہاں چوتھا شروع ہے، یہاں پانچواں، اینڈ دین سو آن ٹو 7۔ لیکن اگر آپ کہو کہ آپ کو ان کو علیحدہ کر سکو، آپ ان کے اندر کوئی خالی اسپیس ڈھونڈ سکو، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے پوائنٹ میں فیوژن ہے، مرجڈ ہے، سیم لیس فیوژن اور ویل کنیکشن ہے ان کے درمیان۔ دوسرا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ یہ لیئرز کی فارم میں ہے، جیسے کیک ہوتا ہے، اگر کسی اچھے بیکر نے اس کو بیک کیا ہے، بنایا ہے، تو اب دیکھتے جب اس کی کٹنگ کی جاتی ہے تو اگرچہ وہ مرج ہے آپس میں، لیکن ہر لیئر دوسری لیئر سے علیحدہ فیل ہو پاتی ہے اگر وہ اچھا بنا ہے تو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے یہ چیز جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ ایک لیئر دوسری لیئر سے علیحدہ ہے، لیکن اتنی ویل کنیکٹڈ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا نہیں جا سکتا۔ یہ اس کے طباقاً کے اسکالرز جو ہیں وہ 2 مطلب بیان کرتے ہیں۔ اب نا حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ 500 سال کا ہے۔ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ 500 سال کا ہے، اور دوسرے اور تیسرے آسمان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ بھی سیم 500 سال کا ہے، اور ٹل 7th sky تک جو ڈسٹنس ہے آسمانوں کے درمیان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان، وہ 500 سال کا ہے۔ اب 7ویں آسمان کے بعد، حدیث میں آتا ہے 7ویں آسمان کے بعد ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کے برابر ہے، 500 سال کے برابر، اور اس سمندر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہمیں آسمانوں کا ایک سٹرکچر بتاتی ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ پہلے آسمان کے بعد دوسرا اور تیسرا، ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے، اور 7ویں آسمان کے بعد اوپر کیا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان احادیث کی روشنی میں ہی اسکالرز جو ہیں وہ طباقاً کے مطلب کو تھوڑا بہت ایکسپلین کر پاتے ہیں، اور اس جیسی بہت سی احادیث۔ یہاں تک ہمیں طباقاً کا مطلب جو ہے وہ کلیئر ہو۔ اب ہم اس مطلب کو ریلیٹ کرتے ہیں ذرا ہماری زندگیوں کے ساتھ۔ جب کوئی بھی انسان سورہ ملک کی آیت نمبر 3 کی تفسیر پڑھتا ہے، تو اس جب کوئی بھی پڑھ رہا ہے تو 2 طرح کے لوگ اس کی تفسیر کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھو تو جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں تب 2 طرح کے لوگ سن رہے تھے۔ ایک تو صحابہ سن رہے تھے، نبی پاک سن رہے تھے، دوسری طرف قریش مکہ سن رہے تھے۔ اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آج کے دور میں بھی 2 طرح کے لوگ اس تفسیر کو سن رہے ہیں، ایک فرمانبردار لوگ اور دوسرے گناہگار یا پھر نافرمان لوگ ان آیات کو سن رہے ہیں۔ اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرمانبردار جب ان آیات کو سنتا ہے اور اس کے سامنے طباقاً کا مطلب آتا ہے تو وہ اس کی تفسیر کو کیسے سمجھتا ہے، اور جب پھر ہم دیکھیں گے نافرمان کے سامنے اگر آئے تو وہ کیسے سمجھتا ہے۔ جب کسی بھی فرمانبردار انسان کے سامنے ان آیات کی تفسیر آتی ہے اور طباقاً کا مطلب آتا ہے، اور وہ سنتا ہے کہ آسمان لیئرز کی فارم میں ہے اور ہر لیئر دوسری سے اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، تو ایک مومن کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح یہ آسمان کی ایک لیئر دوسری لیئر سے ویل کنیکٹڈ ہے، اسی طرح ہی میری آج کی دنیا، میرے آج کے ہر سیکنڈ میں کیا گیا عمل، میری آج کی نیکیاں اور آج کی برائیاں میری آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔
اور اس کنیکشن کو توڑا نہیں جا سکتا۔ مومن یہ سمجھ جاتا ہے اس ٹائم پہ، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ آج میں نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہوں یا برائیاں کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں، میرا ایک ایک ایکشن، میرا ایک ایک عمل، میرا ایک ایک طرز زندگی میری یہ اپنی آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ایسا کنیکشن ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرا یہ آج کا سارا کچھ میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، اس کا بدلہ مجھے آخرت میں مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو وہ ضائع نہیں ہوگی، اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تم رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے تو اس کا بھی تمہیں سزا، اس کی بھی تمہیں ملے گی، اور اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان ہوتا ہے یہ کہ میں جو آج کر رہی ہوں اس کا مجھے کل کو بدلہ ملے گا۔ میری آسمان کی ہر لیئر کی طرح میری زندگی کا ہر عمل میری آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ پھر مومن بندہ جب یہ سمجھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہر دن کو اپنے پچھلے دن سے بہتر کرتا ہے۔ کیوں بہتر کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میرا ہر دن آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر سیکنڈ میرا آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر میری زندگی کا عمل یا تو مجھے جنت کے قریب کر رہا ہے یا مجھے جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ یہ سوچتا ہے تو اپنی زندگی کے ہر عمل کو بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا، جب یہ مومن بندے کے سامنے یہ آیات آتی ہیں تو اس کو ایک تو اس کو لگتا ہے نا کہ ہر عمل میرا کنیکٹڈ ہے، پھر اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میرا ماضی بھی میری آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، میرا حال بھی میری آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، میرا مستقبل بھی میری آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جو میں نے ماضی میں گناہ کیے ہیں میں نے اس پہ توبہ کرنی ہے، کیونکہ وہ میری آخرت سے جڑا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا وہاں جا کے۔ پھر جب اس کو حال کا سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے حال میں بہترین بننا ہے، اور وہ اپنے مستقبل کو بہترین کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میرا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے ہر دن کو بہتر کرتا ہے، وہ اٹھنا بیٹھنا بہتر کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا بول چال ہر چیز میری آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ ایسا کنیکشن ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے اور میرے ساتھ ہر لمحے فرشتے موجود ہیں، لیکن ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے، وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ جنت جہنم موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری زندگی کا ہر معاملہ ہماری آخرت کے ساتھ جڑا ہے، ہر معاملہ جڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نا پھر موت کو بھی مومن یاد کرتا ہے، مومن کو پھر موت بھی اپنی یاد رہتی ہے ہر لمحے، چونکہ وہ آخرت کی تیاری میں ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ اپنی موت کو بھی نہیں بھولتا۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی موت کی تیاری پکڑے رکھو، اس کو یاد رکھو۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر لمحے یہ کہتی رہیں گی کہ موت 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 یا مجھے موت آ جائے، یا اس طرح کا یاد رکھنا نہیں۔ یاد موت کو رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا اپنی زندگی میں کیے گئے اعمال ان میں ہر روز بہتری آنا شروع ہو جائے، آپ کا پچھلا دن آپ کے آنے والے دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ آپ امیجن کریں نا، جب رات کو ایک مومن بندہ سورہ ملک پڑھ رہا ہوگا اور وہ یہ آیات کو سوچ رہا ہوگا اور طباقاً کا مطلب سوچ رہا ہوگا تو اس کو یاد آئے گا، اچھا میرا جو آج کا دن میں نے گزارا ہے یہ میرے کل سے کنیکٹڈ ہے، یہ میں آخرت میں، مطلب جب رات کو بندہ یہ پڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ چلے گا جو جو میں نے گناہ کیے ہیں میں ان کی ابھی معافی مانگ لوں، یہ میرے دن آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، میں نہیں بچ سکوں گی آخرت میں نہیں جہنم سے بچ سکوں گی، مجھے ابھی معافی مانگ کے سونا ہے۔ اور اس لمحے بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا کل کا دن بھی میری آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، میں نے اس کو آج سے بہتر بنانا ہے، تو پھر اس کا کل بہتر ہو نہیں جائے گا۔ سورہ ملک ایسے ہی رات کو پڑھنے کو نہیں کہا گیا، یہ کوئی ورد نہیں ہے کہ آپ نے ہر رات کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ میں یہ کیوں پڑھ رہی ہوں، یہ رات کو کیوں پڑھنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ آپ نے صبح اپنی پھر ڈیلی روٹین گزارنی ہے۔ اللہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج جو گزارا ہے اس کی معافی مانگ لو، ان برائیوں کو اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کرو، اور کل تم اپنی زندگی کو بہتر سٹارٹ لینا، کیونکہ تمہارا کل بھی تمہاری آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ سوچیں تو ہمارے ماضی میں جو بھی واقعات ہوئے، جو بھی حالات ہم نے فیس کیے، ہر حالت آج ہماری حال سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر فرض کریں ہماری زندگی میں ماضی میں پریشانیاں نہ آتیں، مشکلات نہ آتیں، تو آج ہماری زندگی میں یہ قرآن موجود نہ ہوتا۔ اگر ماضی میں ہم نے کچھ غلط نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم قرآن کے ساتھ اس طرح سے جڑے نہ ہوتے۔ ہر زندگی کا انسیڈنٹ، ایون کسی کا زندگی میں آنا، کسی کا چلے جانا، کسی انسان کا آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، برا بیہیو کرنا، آپ کی زندگی
زندگی میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، حادثہ ہو جانا، کسی انسان کا چلے جانا، ہر چیز آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز آپ کی آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک پلان کے ساتھ آپ کی زندگی کو آرگنائز کر کے رکھا ہوا ہے۔ مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتے، نہ برا کر سکتے ہیں، تو مومن اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن جب طیباکن کا مطلب پڑھتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آتا ہے، لیکن جب کسی نافرمان انسان کے سامنے طیباکن کا مطلب آتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے، وہ اس سے کیا لیسن لیتا ہے؟ اس کو پتہ ہے ہر لیئر، دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر حصہ آخرت سے جڑا ہوا ہے، لیکن نافرمان جب ان آیات کو دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے، یا اس کے سامنے کو بندہ آگے یہ کہتا ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کر لو، تم نے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے، تو بندہ نافرمان آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ جب آئے گی کل تو دیکھا جائے گا، جب آئے گی کل تو دیکھا جائے گا۔ کافر کے لیے، نافرمان کے لیے ایک زندگی، وہ اس کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا وہ اور ہوتی ہے، وہ دنیا اور آخرت کو الگ الگ کنسیڈر کرتا ہے۔ مومن بندے کے لیے دنیا اور آخرت الگ الگ نہیں ہوتی، وہ یہ مومن یہ کہتا ہے کہ دنیا بھی میری آخرت سے جڑی ہے، دنیا صرف ایک ایگزامینیشن ہال ہے، میں اس میں پیپر دینے آئی ہوں، میں نے پیپر دینا ہے اور میں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ مجھے بتائیں ایگزامینیشن ہال میں کہاں سکون ہوتا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں صرف آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ فٹافٹ پیپر کر لو، آپ فٹافٹ جو ہے نا وہ لکھ لو جتنا لکھا جا سکتا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں سکون کہاں ہوتا ہے؟ وہاں بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں نا تو آپ ایگزامینیشن ہال کے اندر ہیں، آپ یہ سمجھیں یہاں تو سکون ہوگا ہی نہیں، یہاں تو کوئی سکون مجھے ملے گا ہی نہیں۔ سکون تو ملے گا ایگزامینیشن ہال سے باہر جا کے، اپنے گھر میں جا کے، سکون جنت میں ملے گا۔ لیکن نافرمان یہ نہیں سوچتا، نافرمان یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کی خوبصورتیاں ہیں، میں اس کو انجوائے کروں گی، یہ میرے لیے جنت ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کو الگ الگ تصور کرتا ہے۔ اس کے لیے، نافرمان کے لیے دین صرف مسجد تک ہوتا ہے، جو ہی مسجد سے باہر نکلو تو اپنی مرضی کا دین بنا لو۔ نافرمان کے لیے دین صرف مکہ اور مدینہ تک ہوتا ہے، اس کی ساری عبادتیں صرف وہاں تک مختص رہ جاتی ہیں۔ دین صرف محفلوں تک سمجھتے ہیں وہ لوگ، اور دین تو صرف قبرستان تک سمجھ آتا ہے ان لوگوں کو۔ جو نافرمان ہے، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، اس کے لیے دین اس کی آخرت سے الگ چیز ہے۔ وہ کہتا ہے جب موت آئے گی تب دیکھ لیں گے، کسی کے جنازے میں وہ شامل ہو جاتا ہے، لیکن جنازہ پڑھنے تک بس، اس کے بعد اس کی اپنی زندگی ہے، پھر وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ دین پہ میں نے بھی عمل کرنا ہے اور میں نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کو الگ رکھتا ہے اور وہ اپنی دین والی زندگی کو الگ رکھتا ہے۔ کہیں آپ بھی تو نہیں ایسا کرتی، کہیں آپ بھی تو نہیں ایسا کرتی کہ کسی اچھے ماحول میں جا کے آپ نیک ہو جاتی ہیں، اور جب اچھے ماحول سے باہر آتی ہیں تو اپنی من مرضی کی زندگی گزارتی ہیں، شادیوں میں آپ اپنی مرضی چلاتی ہیں اور محفلوں میں آپ باحجاب بن کے چلی جاتی ہیں؟ کہیں آپ بھی ایسی نہیں ہیں کہ آپ کا دین جو ہے وہ جب آپ کی اپنی ذات کے اوپر آتا ہے تو آپ 100 ہیلے بہانے نکال لیتی ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، یا ایسے ہے، یا ایسے نہیں، یا ایسے ہے؟ 100 طرح کے درمیانی راستے نکالنے کی تو نہیں کوشش کرتی کہیں آپ؟ کہیں پارٹیز ہیں، شادیوں میں آپ دین کو بھول تو نہیں جاتی؟ آپ کہتی ہیں گھر میں شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، اپنی فیملی کی شادی ہے، رشتہ داروں کی شادی ہے، کزن کی شادی ہے، اس میں پردہ کروں، اس میں حجاب کروں، تو انجوائے کب کرنا ہے؟ یہاں تو میری اپنی شادی ہے، اپنی شادی پہ انجوائے ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے، کر لوں۔ کہیں آپ کے لیے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں تو نہیں ہیں؟ اگر آپ کے لیے یہ الگ الگ چیزیں ہیں تو سمجھ لیں آپ طباقاً کا مطلب کوئی اور لے رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آسمان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں مومن کی یہ نشانی نہیں ہوتی، مومن تو دنیا میں اس طرح گزارتا ہے کہ وہ بس اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر لمحے ایک دوڑ کے اندر ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر لوں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی بھی وقت میں یہ آخرت لگ سکتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر روز بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کو دو الگ الگ لیئرز نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ لیکن نافرمان اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ مومن ہیں یا آپ نافرمان ہیں؟ آپ قریش مکہ والا بیہیویئر اختیار کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے، یا پھر آپ نے صحابہ والا بیہیویئر اختیار کیا ہوا ہے؟ اور ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ آگے اگر آپ دیکھیں تو اگلا حصہ ہے آیت کا کہ کیا تم اس اللہ کی تخلیق میں کوئی فطور دیکھتے ہو، کوئی نقص دیکھتے ہو؟ تم بار بار نگاہ ڈال کے دیکھو، تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟
کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ بات آسمانوں کی ہو رہی ہے، پیچھے ابھی بات کس کی ہوئی ہے؟ آسمانوں کی ہوئی ہے نا بات۔ اللہ نے کہا میں نے 7 آسمان بنائے، ایک دوسرے کے اوپر بنائے، پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم رحمان کی صفت میں کوئی فطور دیکھتے ہو؟ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ یہ کہتے کہ تم نے کیا آسمانوں میں کوئی فطور دیکھا ہے؟ بار بار نگاہ اٹھاؤ، دیکھ لو آسمانوں پہ کوئی فطور تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ بات آسمانوں کی ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ نے ایک بات اسپیسیفک ہو رہی تھی آسمانوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس بات کو جنرل کر دیا ہے، یعنی مطلب ایک دائرہ تنگ تھا، آسمانوں تک بات محدود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بات بڑھا کے اپنی پوری تخلیقات کو، ہر چیز کو اس کے اندر شامل کر لیا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، صرف آسمان نہیں، صرف آسمان نہیں، تم جتنی مرضی جو ہے نا وہ ڈسکوریز کر لو، جتنا مرضی ترقی کر لو، تم دیکھو آسمان پہ تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ چلو آسمان کو تو چھوڑ ہی دو، مطلب اگر سائنس آج سمجھے گی، سائنس اگر ابھی تک ڈسکور کر چکی ہے جو چیزیں، تو سائنس ابھی پہلے آسمان کو بھی مکمل ڈسکور نہیں کر چکی۔ مطلب پہلے آسمان کو بھی سائنس نے بھی پورا ڈسکور نہیں کیا، ابھی تو بس اس نے اتنی سیٹلائٹس بنائی ہیں کہ وہ اس جو آسمان آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے صرف اسی کے اندر گھوم پھر رہے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے تو آسمانوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ تم دیکھ لو تمہیں کچھ نظر آتا ہے، پھر اللہ نے کہا چلو آسمانوں کو تو چھوڑو، تم تو ابھی پہلے آسمان تک نہیں پہنچے، چلو اس کو چھوڑو، یہ تو تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے ابھی، لیکن تم اپنے ارد گرد دیکھ لو، وہ چیزیں جو تم نے ڈسکور کر لی ہیں انہی میں دیکھ لو، آسمان تو بڑی دور کی بات ہے، انہی چیزوں میں دیکھ لو، کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ ایک چیز کو نہیں، زمین ہے نا، زمین میں تو تم بہت کچھ ڈسکور کر چکے ہو، زمین کو دیکھ لو، پانی کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، جا کے دیکھ لو، اپنے ارد گرد دیکھ لو، چاند ستارے اور سورج کو دیکھ لو، جب وہاں کوئی فطور نظر نہیں آتا تمہیں، تو اے انسان تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں فطور ہے، تمہاری ذات میں فطور ہے، تمہارا رب کو بنانے میں فطور ہے، تمہاری شکل میں کوئی فطور ہے؟ 100 نقص ہم اپنی شکلوں میں نکال لیتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے رب کی تخلیق کے اندر نقص نکال رہی ہوں؟ سوچیں اس بارے میں۔ اللہ نے کھلم کھلا چیلنج کیا، بار بار دیکھ لو، تمہیں کوئی فطور نہیں نظر آئے گا۔ آپ کو اپنی تقدیر بری لگتی ہے، آپ کو اپنے نصیب برے لگتے ہیں، آپ کو اپنے رشتے برے لگتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو رشتے میں نے آپ کے ارد گرد بنائے ہیں یہ آپ کے لیے بہترین تھے، یہی آپ کے لیے بہترین تھے، یہی آپ کے لیے بہترین تھے جن کے اندر رہتے ہوئے آپ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتی تھیں۔ آپ کیوں نہیں بڑھ رہی ہیں آگے؟ آپ ان میں نقص ڈھونڈ رہی ہیں۔ نقص ان میں نہیں ڈھونڈیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے فی السماء کی بات نہیں کی، آسمان کی بات نہیں کی، بلکہ اپنی پوری تخلیقات کو جنرل کر کے اللہ تعالیٰ نے بات کر لی ہے کہ کھلا چیلنج ہے، ہر ایک کے اندر جا کے دیکھ لو۔ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جو ہے نا وہ ایک سٹیج سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہو، ایک سٹیج کے بعد تم دوسری سٹیج میں جاتے ہو۔ اللہ اکبر، جس طرح ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج آتی ہے نا، اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج آتی ہے۔ اگر آپ دیکھو تو سورۃ الانشقاق کی اس آیت کو کہ ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج ہے، ایک لیئر سے انسان گزرتا ہے اور دوسری لیئر کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھو تو جب انسان تخلیق کیا گیا تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر جو بے جان مطلب ایک پانی کے جو ہے وہ جسٹ ڈراپ سے انسان کو تخلیق کیا گیا، اس کے بعد ایک لیکوڈ ٹائپ سے تخلیق کیا گیا، اینڈ دین ایک وہ کلاٹ بنا، اینڈ کلاٹ میں جان ڈلی، اینڈ دین ایک بیبی ہوا، اینڈ دین اس کو برتھ ہوئی اس کی، اس کے بعد وہ بڑا ہوا، ایسے ایسے جوان ہوا، پھر اپنی ینگ ایج کو پہنچا، اینڈ دین بڑھاپے کی طرف گیا، پھر بوڑھا ہوا، پھر موت آئی، عالم برزخ میں رہے گا، اینڈ دین قیامت، اینڈ یہ سارا پروسیس، ہر سٹیج کے بعد انسان دوسری سٹیج کی طرف جاتا ہے، اور انسان کی ہر سٹیج پچھلی سٹیج سے جڑی ہوتی ہے، جڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی لیئرز ہوتی ہیں، انسان کی زندگی کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں، اور ہر سٹیج پچھلی سٹیج سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو آج ہو رہا ہے یہ ہمارے مستقبل سے جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری سوچی ہوئی ہے جو آج ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ماضی میں ہوا تھا وہ حال سے جڑا ہوا تھا، ابھی جڑا ہوا ہے وہ جو ماضی میں ہوا تھا۔ اگر ماضی میں وہ نہ ہوتا تو آج ہم یہ نہ ہوتے۔ آپ فیس کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے، آپ کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کے درجات کتنے بلند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کتنے بلند درجات والی ہو جائیں،
ٹھیک ہے؟ تو آج جو بھی آپ فیس کر رہی ہیں صبر سے اس کو فیس کر لیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ آپ کے لیے راستے کھولیں گے۔ پتہ نہیں آج کی مشکل کل کو آپ کو کتنی آسانیاں دے دے، پتہ نہیں آج کی مشکل کل کو آپ کے لیے کیا کیا راستے کھول دے، کل کو آپ کو اللہ کا کتنا قرب مل جائے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کون کون سے کام کروانے ہیں جو آج اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی سی پرابلمس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ آج اگر آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے تو قیامت کے دن آپ جلدی جنت میں چلی جائیں گی، آپ کا حساب کم ہوگا۔ اللہ نے تو آپ کے لیے جنت میں راستے جنت کے ہموار کیے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں؟ اگر آج آپ کسی غلط راستے پر ہیں تو پتہ نہیں یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ اگر آج آپ فرض کریں لیکن آپ نے اس غلط راستے سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے جڑ کے آگے اگر فرض کریں آپ کی اولاد نہیں ہے تو یہ آزمائش کیا پتہ آپ کو اللہ کا قرب عطا کر دے۔ کیا اولاد اللہ کے قرب سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا جانا کیا پتہ آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے۔ ہر چیز جڑی ہوئی ہے کسی نہ کسی چیز سے۔ اپنے رب پہ یقین رکھیں، اس پہ توکل رکھیں، وہ آپ کی زندگی کو پلان کر کے چلا رہا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں کیے گئے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے رب کا ہر پوائنٹ پہ شکر کریں، اور ایسی بانڈنگ ہے ہماری زندگی کی کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں ہمارا مستقبل نظر نہیں آ رہا، ہمیں ہماری مستقبل کے حالات نظر نہیں آ رہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن آپ آج اپنے آج کو اللہ کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ آپ کا کل جو ہے وہ آپ کے آج سے بہتر ہوگا، اور آپ کو اللہ بہت نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ اللہ سے راضی ہوں؟ چاہتی ہیں نا؟ یقین رکھیں اللہ پہ، آج جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، یقین مانے اللہ آپ کو اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا نبی پاک کو اللہ نے نہیں نوازا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانیاں برداشت کیں، مشکلات برداشت کیں، حالانکہ وہ اللہ کے بے انتہا پیارے محبوب ترین، ان سے زیادہ محبوب اللہ کا اور کوئی نہیں ہے، اللہ نے ان پہ کتنے مصائب بھیجے، کتنی مشکلات بھیجیں، لیکن ان کے درجات دیکھیں کتنے بلند ہیں کہ قیامت تک ان کا ذکر بلند رہے گا۔ ہر اذان ہوتی ہے تو نبی پاک پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، ہر روز لوگ ان پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ خود ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں، اور ہر سیکنڈ میں دنیا میں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی سیکنڈ نہیں ہے، کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی گوشے میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ اگر ابھی پاکستان میں ہو رہی ہے تو کہیں نہیں ہو رہی تو کہیں اور ہو رہی ہوگی۔ اگر جب آپ کے پاس ہوتی ہے ایک شہر، ایک علاقے، ایک جگہ، ہر سیکنڈ میں ہر جگہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر اذان میں نبی پاک کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہر اذان کے بعد لوگ جو ہیں وہ ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ امیجن نبی پاک کا درجہ، ان کا رتبہ، اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا، اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کا ذکر بلند ہوا، نبیوں کا، رسولوں کا، انبیاء کا، اور آج تک جتنے بھی اولیاء آئے ہیں، جتنے بھی نیک اللہ کے لوگ آئے ہیں، سب کا ذکر، سب کی بات بلند ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں، اور وہ اللہ کے لیے انہوں نے صبر کیا، اور وہ اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ آپ بھی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ کلاس کے ساتھ، جو ریمیننگ پورشن ہے اس آیت کا اس کو کور کریں گے۔